अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूं हिना चौधरी और इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया सलमान जावेद साहब, एनालिस्ट हैं, इसके अलावा मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैरी टाइम स्टडी फोरम भी। इनसे बात करेंगे FATF नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि इनिशियली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। मकसद ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर खातिर खा इकदाम किए जाएंगे। कैटेगरीज बनाएगी कंट्रीज़ की, जिसमें वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट थी। पाकिस्तान 2012 से 15 तक ग्रे लिस्ट का हिस्सा रहा, उसके बाद 2018 में भी ग्रे लिस्ट का हिस्सा रहा। अभी 25 फरवरी को ये फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट का हिस्सा होगा या नहीं। पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 27 आउट ऑफ 21 पॉइंट्स को पाकिस्तान ने एड्रेस कर लिया है। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है, हम अगर इसके बुनियादी मकसद की बात करें तो वो ये है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या फिर फाइनेंशियल टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, तो अब लग रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनता जा रहा है ये टॉपिक। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि FATF का जैसे आपने कहा कि बुनियादी मकसद तो ये था कि टेरर फाइनेंसिंग को और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कितनी पूरी दुनिया के अंदर हो रही है उसको कितना ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस एज वेल एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं आपके मुल्क में, जो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है, वो सारा का सारा इतना ट्रांसपेरेंट हो कि कल को आपने कुछ लोकेट करना हो तो यू कैन ईजिली लोकेट दैट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये FATF जो है ये एक ऐसा मामला बन चुका है जिसके ज़रिए कुछ बड़े ममालिक कुछ छोटे ममालिक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको एक जिसे आर्म ट्विस्टिंग या कोर्सिव टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के साथ कमोबेश इस वक्त यही मामला है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2012 से लेकर 2015 तक भी ग्रे लिस्ट के अंदर रहा और फिर APG के असिस्टेंस के साथ पाकिस्तान जो है वो उस ग्रे लिस्ट से निकला भी था। उसके बाद 2018 में अचानक दोबारा से पाकिस्तान को, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान ने एक्चुअली टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी जंग जीत ली हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो पहले पाकिस्तान को डू मोर का जो एक मामला था वो था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो एजेंसी थी ऑन ग्राउंड उसको ख़त्म किया जाए। जब वो पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया, उनके हाइडआउट्स को ख़त्म कर दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया या उनको एटलीस्ट इस लेवल पे ले गए कि वो अब एक थ्रेट नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा से कोर्स करने के लिए, दोबारा से उसकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, बाजू मरोड़ने के लिए, अगर आसान अल्फाज में कहूँ, अपने मकासद के लिए पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया। सही। अच्छा, इसमें 40 रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो कि लेजिस्लेटिव या लीगल साइड से हैं जो कि उन्होंने की थी, और वो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट उनको कंप्लाइंस किया है। इस पर बहुत बड़ी डिबेट भी चली, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हुई, अगर आपको याद हो। PTI ने उसके ऊपर लेजिस्लेशन की, अपोजिशन जमातों ने कहा कि हमने नहीं करना। इमरान खान सब तक ने ट्वीट की कि जी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या जमातें नहीं करना चाह रही जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। तो उसमें ये सामने बात समझ में आती है कि बहुत सारी सियासी जमातों की भी मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर जो है वो इफेक्ट होती है। तो खैर वो लेजिस्लेशन वाला मामला तो पाकिस्तान ने देखा, लेकिन 25 फरवरी को जो पहला आपसे मेन सवाल मैं ये करना चाहती कि इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपसे ये पूछा जाए, आपकी प्रेडिक्शन क्या और पाकिस्तान ने कितने खातिर खा इकदाम किए, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो 27 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पाकिस्तान ने उनको एड्रेस किया, वो पॉइंट्स क्या थे? 25 फरवरी को जो फैसला होने जा रहा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा या हमारी ये लिस्ट मेंटेन रहेगी? जो 27 पॉइंट्स थे जो कि जिनसे इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है कि क्या पाकिस्तान ने ऐसे इकदाम कर लिए हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला है उसको हम देख सकते हैं, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने कंप्लायंस कर ली है, कुछ पे पार्शियल कंप्लायंस है। एक दो ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर भी पाकिस्तान रहता है, जिसमें से एक मेजर पॉइंट हमारे पोस्ट ऑफिस का निज़ाम है, लेकिन उसके अंदर ज़रा ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता। साल 1.5 साल की कहानी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों की पेंशन और बहुत सारे मामला उससे जुड़े हुए हैं, तो उसको रेगुलेट करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एज सच जो टेरर फाइनेंसिंग वाला मामला था, जो कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो वाला मामला था, वो पाकिस्तान ने बहुत हद तक उसको कंप्लायंस पे भी ले गया, कर दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं उससे ज़्यादा पुरुम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर पाकिस्तान की सिफारती जिसे आप कहते हैं कि मामलात इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसने एग्रेसिवली इसको परसू किया, स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने इसको ज़्यादा अहमियत दी थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे इवन मीडिया के अंदर भी और हुकूमती सतह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा FATF के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद भी कुछ ऐसे माइंडसेट के अंदर है कि दिनों के गोल पोस्ट चेंज हो सकता है, कोई नया टारगेट मिल सकता है कि आप ये करेंगे तो FATF के अंदर से आप सपोर्ट मिल सकती है, किसी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन वो तो 3 ममालिक हैं, चाइना, मलेशिया और टर्की, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान को क्या नया टारगेट मिल सकता है कि आप ये करेंगे तो ये होगा, वो हमें देखना होगा 25 के बाद। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, अच्छा उससे पहले आपसे ये पूछ लूँ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, डिफरेंस क्या नज़र आता है आपको? देखें, ट्रंप जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया और एक कोर्स किया गया पाकिस्तान को, क्योंकि ट्रंप
اگر آپ اس کو بہت زیادہ ایک اسٹریٹجک اینگل سے دیکھیں تو افغان پیس پروسیس اور FATF یہ بیسیکلی 2 بارگیننگ چپس تھیں. افغان پیس پروسیس پاکستان کی بارگیننگ چپ ہے اور FATF امریکنس کی بارگیننگ چپ ہے, یا دا پاورز دیٹ بی تو ان کی بارگیننگ چپ ہے. تو پاکستان کو اس بات پہ لے کر آنا کہ وہ افغان پیس پروسیس کے اندر اپنا ایک رول پلے کرے پازیٹیو, اس کے لیے انہوں نے FATF کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ بات بڑی واضح تھی کہ انہوں نے یہ معاملہ کرنا تھا. انڈیا نے اوبیسلی اس کو پھر اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا. انڈیا کی ایک بہت بڑی لابی ہے امریکنس کے اندر, انہوں نے جو مودی ہاؤڈی موڈی کا ایک پورا معاملہ انہوں نے کیا تھا اور ٹرمپ کو وہاں پہ بلا کے ریڈ کارپیٹ. کوشش ہے جو ان کے ایجنسیز کی طرف سے بھی دیکھا جائے کہ پاکستان کسی طرح سے بلیک لسٹ میں آ جائے. اجیت دوول کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, FATF کے پورے معاملے کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ابھی بھی FATF کو صرف گوگل پہ جا کے لکھیں تو پہلی آپ کو جو 50 خبریں ملیں گی وہ انڈیا سے پروپیگنڈا, وہ جو پچھلے دنوں EU ڈس انفو کی بھی بات آئی تھی, وہی خبریں ملیں گی. اٹ مینس کہ ایک اگریسو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف ٹو کیپ پاکستان ان دیٹ گرے لسٹ اور پش دیم انٹو دا بلیک لسٹ. ابھی طاہا صدیقی ایک بہت مشہور ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے وہاں پہ FATF کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر جو ہے وہ ایک احتجاج کیا ہے پرسوں, جس کے انہوں نے کہا کہ دھرنا دے کے کہ آپ پاکستان کو بلیک لسٹ میں پش کریں. سو اٹس آبویس کہ کون اس کے پیچھے کیا. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رول ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ بائیڈن ڈیفینیٹلی وڈ وانٹ ٹو ریسیٹ ا لاٹ آف تھنگس. انہوں نے جن 2 لوگوں کو فی الحال ساؤتھ ایشیا اور انڈو پیسیفک کے معاملات کے اوپر نگران مقرر کیا, ایڈوائزر مقرر کیا ہے, وہ دونوں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اسی طریقے کے معاملات رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے سے لے کے چل رہی ہے. لیکن انہی دونوں کو اگر یعنی زمرمین کو, جو مس میں زمرمین ہے, اور اس کے علاوہ کرٹ کیمبل ان کے ہیں جو کہ انڈو پیسیفک کے لیے انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں, یہ دونوں ہی بہت پریگمیٹک سوچ کے حامل لوگ ہیں. اگر یہ لوگ پالیسی میکنگ کے اندر آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ساؤتھ ایشیا کے اندر ری سیٹنگ ضرور ہوگی اس معاملے کے اندر. لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی ول ہیو ٹو فیس ا لاٹ آف ادر تھنگس, ا لاٹ آف ادر ٹارگیٹس ول بی گیون ٹو پاکستان کہ جی کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کے لیے کچھ آگے کریں. بارگیننگ چپس کا معاملہ. ٹھیک ہے, بارگیننگ چپس سے آپ بات کریں. ایک سوال آپ سے یہ, کیونکہ ہم جو بائیڈن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو پاکستان کا جو ایک رجحان ہے چائنا بلاک کی طرف, اور پھر امریکہ کا رول تو ہے اس میں FATF میں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہی نہیں, obvious ہی بات ہے. تو کچھ نقصان ہو سکتے ہیں پاکستان کو, کچھ امپیکٹ؟ نقصان ایسے پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے جب پاکستان کی اکانومی اتنی عمدہ ہو کہ وہ شیٹرز میں چلی جائے گی کسی بھی حوالے سے, اللہ نہ کرے. اٹ از مور آف اے ڈپلومیٹک سیٹ بیک اینڈ دین اٹ از مور آف اے آپٹکس ایشو کہ پاکستان کے خلاف انڈیا اور کچھ اور ممالک کو ایک بہانہ مل جائے گا پروپیگنڈا کرنے کا کہ پاکستان ایک روک اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک ٹیررسٹ ہب ہے وغیرہ وغیرہ. اس چیز سے بچنے کے لیے پاکستان کو بہرحال اس گرے لسٹ سے نکلنا ضروری ہے. اس کے اکنامک امپیکٹ شاید پاکستان کے اوپر اس لیے زیادہ نہیں کیونکہ چائنا کا ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے, ایک نیا ایمرجنگ بلاک ہے ایشیا کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی, تو پاکستان اس کا ایک بہت کی پلیئر ہے. اس لیے پاکستان کو شاید اس طریقے کی تو معاملات دیکھنے کو نہ ملے, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ آتا ہے, لیکن زیادہ اٹ از مور اباؤٹ ڈپلومیٹک ایشوز اینڈ مور اباؤٹ دا آپٹکس آن دا انٹرنیشنل لیول. اچھا, پاکستان نے کیا خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں ابھی تک؟ پاکستان نے جو 27 پوائنٹس ہے اس کے اندر سے 9 کے اوپر آلموسٹ کمپلائنس کیا ہے. میرا خیال ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر پارشلی 16 کے قریب ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ پارشلی کمپلائنس کے, 2 ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان نے فوکس زیادہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اس انٹرنل پالیٹکس پہ بھی یہ سوال ہے, اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مور اباؤٹ دیٹ گیم, لیکن انٹرنلی دیکھیں پاکستان کی لیجسلیشن کے اوپر ہے. یہ لیجسلیشنز پاکستان نے, میں نے جیسے کہا کہ جو 40 ریکمنڈیشنز تھی جن کے تھرو آپ نے لیجسلیشن کری تھی, وہ آلموسٹ پاکستان نے ساری کمپلائنس کی ہے. بہت ہی ایسی لیجسلیشنز بھی آئی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید ایون نیوٹرل پلیٹ فارم سے بھی آئی ہیں, لیکن پاکستان کو بہرحال وہ کرنا تھا کیونکہ وہ اف یور پلیٹ فارم الاؤز تو وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ جس کو کب نکلا ہوتا ہے اس کو لات پڑے تو اس کا کب سیدھا ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری ٹیڑھی تھیں, بہرحال ہم نے ان پہ کام نہیں کیا تھا, ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی اس پہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی تھی. وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں؟ یہ لیجسلیشن سے, یعنی اینٹی ٹیررزم لاز آپ کے بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے اندر منی لانڈرنگ کا جو معاملہ تھا, ٹیرر فائنینسنگ کا جو معاملہ تھا, اسٹرین ہو جاتا ہے نا ایک کنٹری پہ اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, بلیک منی. پاکستان کی 70 سے 80% اکانومی انفارمل اکانومی ہے وچ از ناٹ ریکارڈڈ, رجسٹرڈ نہیں ہے. تو اٹ از اے ہیوج تھنگ جس کے لیے پھر ظاہر ہے FATF جیسے جو ادارے ہیں کو انکریز کر کے وہ کہا یہ جاتا ہے سجیشن یہ اکانومسٹ کی طرف سے کہ ڈیپ نہیں ہونا چاہیے, وائڈ ہونا چاہیے آپ کا ٹیکس. بالکل وائڈ ہونا چاہیے, پلس یہ کہ آپ صرف ٹیکس نیٹ کو نہیں بلکہ آپ کے جتنے, اچھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ ہے جو کہ منی لانڈرنگ پاکستان سے ہو رہی ہے, لائک کیش فلو آؤٹ ورڈز ہے, یعنی باہر کی طرف جا رہا ہے,
لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر جو کیش فلو آ رہا ہے ٹیررزم کے لیے، اس کے اوپر کسی نے کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ یہ پچھلی حکومتوں نے کی، انفارچونیٹلی اس حکومت کی طرف سے بھی یہ بات نہیں ہو رہی. اس پہ اگر پاکستان اپنا کیس اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی اگین بارگیننگ چپ آ جائے گی جس کے ذریعے پاکستان پھر بیلنس آؤٹ کر سکے کہ بھائی ہمارے پاس جو اندر کی انفارمیشن ہے نہیں ایز سچ تو انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ضرور ہے کہ آئی ایم کو آتھرنگ چیپٹر ان مطلب ایک ریشو ہے کہ آ بھی رہی ہے بہت زیادہ ہے. ابھی ڈوزیئر ہم نے پورا دیا ہے، ہمارے فارن منسٹری نے جو ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ انہوں نے کی تھی پریس کانفرنس، اس کے اندر یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں، وہ خود تو نہیں رن ہو رہی نا، ان کو کوئی رن کر رہا ہے، تو وہ جو انفلو آف کیش ہے اس کو کوئی کیوں نہیں اٹھاتا. مجھے لگتا ہے اب آپ کی اس پوائنٹ کے بعد کہ یہ مسئلہ زیادہ بڑا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہماری انسٹیبلٹی اس سے جڑی ہوئی ہے، اور اسٹیبلٹی بھی اوبیسلی، کیونکہ اگر پاکستان کی پکچر یہ جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ بیٹھے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کے کارروائیوں میں مشغول ہیں، تو ان کو روکنا اور ان کی سپلائی لائن کو کاٹنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کمپیریزن کریں انڈیا کا، پاکستان کا اور افغانستان کا، افغانستان کے اندر اس وقت زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں، زیادہ ان گورنڈ ٹیریٹری موجود ہے جہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے اپنے ہبس بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ وائٹ لسٹ کے اندر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں، تو اٹ ڈیفائنز کہ لابنگ کا حصہ بھی ہے. اچھا یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے، اگر پاکستان ان 27 پوائنٹس میں سے 21 کو ایڈریس کر سکا ہے اور مزید اقدامات بھی کر سکتا ہے، خاطر خواہ اقدامات، تو بہت اچھا نہیں ہے ایک طرح سے کہ ہماری جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے وہ رجسٹر ہوگی، لانگر رن میں بھی تو اس کا فائدہ ہے کنٹری کو. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ لات پڑتی ہے تو آپ کا خوب نکل جاتا ہے. ابھی اکنامک سچویشن آپ بتا دیں پاکستان کی. اکنامک سچویشن تو ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی. دوسرا یہ کہ لیجسلیشن کی وجہ سے بہت سارے ایسے کالعدم تنظیمیں تھیں جن کو پاکستان نے سنب کیا ہے، بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے اندر پاکستان ہک ہوا تھا انٹرنیشنلی، جس میں سے 26 وہ پیرامیٹرز ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر مطلب میں جیسے کہ بتایا آپ کو کہ بہت سارے ایسے ناقدین پاکستان کے اندر بیٹھے اور باہر جو کہ پاکستان کی پالیسیوں کے ناقدین تھے، انہوں نے بھی اس بار ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو پاکستان کی شاید اسٹیبلشمنٹ پہلے نہیں کرتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ مراد ملٹری اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس بار انہوں نے بھی وہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے اور انہوں نے وہ معاملات جو ہے ان کو پش کروایا کہ یہ لیجسلیشنز ان لوگوں کو اندر ڈالنا، ان لوگوں کو بیہائنڈ دا بارز کرنا یہ ضروری تھا، اور وہ پاکستان نے کیا ہے. بہت سارے ایسے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے آئی ایم سرپرائز کہ اس کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، نہ ہمارے حماد اظہر صاحب نے کیا، نہ ہمارے کسی اور پولیٹیشین نے کیا، کہ پاکستان نے کتنی بڑی اچیومنٹ کی پچھلے 2 سال میں کہ ان تمام لوگوں کو جس کی وجہ سے پاکستان کہیں نہ کہیں ہک ہو رہا تھا انٹرنیشنلی، ان کو انہوں نے سنپ کر کے بیہائنڈ دا بارز کیا ہے. اور یہ ایک سکسیس سٹوری ہے جس کو پاکستان کو دکھانا چاہیے. تو پھر پولیٹیکلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی اور ریجنلی اور گلوبلی بھی آپ اپنا ایک کیس اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں گے. بہت شکریہ. سلمان جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے، یعنی کہ آپ نے فیکٹ بیسڈ ایک پریڈکشن تو دے دی. اب دیکھتے ہیں کہ 25 فروری کو جو فیصلہ ہوتا ہے پاکستان گرے لسٹ میں رہتا ہے یا گرے لسٹ سے باہر نکل آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.